نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نبأ کی آیت ہے 30ویں سپارے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ وہ کامیابی میں ہیں۔ اب متقی کون لوگ ہیں؟ وہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں اور میں تقوی حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ تقوی کیا ہے اور متقی انسان کون ہے؟ جس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، اسی طرح یہ باتیں اس وقت بھی جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن کے اندر بھی یہ سوالات اور اشکالات پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت وہ پوچھ کر تسلی کر لیا کرتے تھے۔ جب یہ تقوی کے حوالے سے اور متقین کے حوالے سے آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو قرآن کا قاری کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ تو قرآن کے قاری ہے اور قرآن کے ماہر ہیں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے کہ متقین لوگ کامیاب ہیں، متقین لوگ اچھے ہیں، متقین لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہے اور تقوی کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو یہ تقوی ہے کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال سنا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اما سلکتا طریقا ذات شوک، کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ کبھی ایسے راستے سے اور ایسے تنگ راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بار بار ہوتا ہے، اس لیے کہ صحرا کے اندر جھاڑیاں ہوتی ہے، کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس میں سے راستہ کبھی تنگ گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے تو ہمیں گزر کے جانا ہوتا ہے، ایسا تو ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ کرتا ہوں کہ سمرتو شمرتو واجتہدتو، ایک تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں اب جب ان تنگ راستے سے جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں اور جھاڑیاں ہوں، سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، واجتہدتو، اور پھر میں وہ بھرپور اور کوشش کرتا ہوں اور اس طریقے سے گزرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کانٹا میرے لباس کے ساتھ وہ الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے المؤمنین فذالک التقوی، یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گزارو کہ دنیا کے راستے پر دونوں طرف جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، گناہوں کے کانٹے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک متقی پرہیزگار انسان کو اس زندگی سے ایسے گزرنا ہے کہ گناہوں کی جھاڑیاں، گناہوں کے کانٹے دونوں طرف لگیں، لیکن زندگی کے راستے سے ایک انسان اس طرح گزر کے جائے کہ وہ اس کا جو لباس ہے، ایمان کا لباس، وہ ان کانٹوں سے، گناہوں کے کانٹوں سے الجھ نہ جائے اور ان گناہوں سے بچ کر وہ نکل جائے، یہ شخص متقی ہے۔ اور یہی تقوی ہے کہ انسان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے لباس کو بچائے، ایمان کے لباس کو، ایمان کے جامے کو انسان گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر نکل جائے، یہ شخص متقی ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کاموں سے ڈھانپ دیا ہے کہ جو انسان کی طبیعت پر وہ چیزیں بھاری گزرتی ہے، اور وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے جو چیزیں انسان کی طبیعت اس کو چاہتی ہے
اور انسان کا نفس اس کی طرف آمادہ ہوتا ہے اور انسان کی طبیعت اس کی طرف لپکتی ہے، گویا کہ گناہوں کی طرف انسان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو انسان جب ان گناہوں کے ساتھ، ان گناہوں کے کانٹوں کے ساتھ اپنے ایمان کے لباس کو الجھا دیتا ہے تو گویا یہ شخص جہنم کی طرف چل پڑتا ہے، اور یہ چیزیں جب ہٹتی ہے تو سامنے جہنم نظر آتی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، دنیا کی زندگی انسان اس طرح گزار کر وہ اپنی زندگی گزار دے کہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کے لباس کو وہ الجھنے نہ دے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ گزر جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔